أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہاں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. مستقل دل لگانے کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے، نہ رہے گا، نہ رہ سکتا ہے. ہماری یہ زندگی سفر ہے جس کا اختتام کسی بھی لمحے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. 70 کے ہندسے کو بہت تھوڑے لوگ کراس کریں گے. اس زندگی کی اس گاڑی نے دو میں سے کسی ایک اسٹیشن پہ بریک لگانی ہے. یا تو یہ زندگی ختم ہوگی جنت کے دروازوں پر یا جہنم کے گڑھے پر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، یا پھر جہنم کا گڑھا ہے، آگ کا ٹھکانہ ہے. اسی لیے مردہ کہتا ہے جلدی لے کر چلو، جہاں تم مجھے لے جا رہے ہو وہ تو جنت کا باغ ہے. اور ظالم کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ تو آگ کا گھر ہے. دعا کیجئے اللہ ہماری زندگی کا اختتام جنت کے دروازوں پہ کر. ہماری موت جب بھی آئے ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو، اللہ سے محبت پر ہو. حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ، اچھا اختتام اور برا اختتام، دونوں میں سے ایک انسان کا مقدر ضروری ہے. حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندے کو مرتے وقت، مرنے سے پہلے یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو لمبی عمر پائے اور اس لمبی عمر میں اسے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے. عمر بھی لمبی ہو اور اس لمبی عمر کے اندر وہ نیک اعمال کرتا رہے، یہ خوش نصیب ہے. اور بد نصیب ہے وہ جس کو لمبی عمر ملے اور لمبی عمر کے اندر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے. حضرت انس سے روایت ہے
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایسے کام میں لگا دیتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام میں؟ فرمایا مرنے سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، وہ جو ہی نیک کام کرنا شروع کرتا ہے اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. یہ حسن خاتمہ ہے. مدینہ شریف کے اندر ایک یمن کا آدمی ان پڑھ، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن دین سے محبت، قرآن سے محبت کرتا کیا تھا؟ میرے نبی کی مسجد میں بیٹھا ہوا، جس کو بیٹھے فارغ دیکھتا قرآن پاک لے جا کر اس کے پاس پہنچ جاتا کہ بھائی ذرا قرآن تو پڑھ کر سناؤ. میں پڑھا ہوا تو نہیں لیکن کسی سے سن تو سکتا ہوں، مجھے قرآن تو سناؤ. وہ قرآن کی تلاوت کرتا، یہ بیٹھ کر سنتا. وہ اپنے کام سے اٹھ جاتا، یہ قرآن لے کر کسی اور کے پاس پہنچ جاتا. پچھلے دنوں کی بات ہے. اسی طرح وہ نماز کے بعد قرآن لے کر ایک نمازی کے پاس پہنچتا ہے کہ قرآن پڑھو، میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. قرآن پڑھتے ہوئے وہ پڑھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے. سجدہ تلاوت آتا ہے، دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں. پڑھنے والا سجدے سے اٹھ جاتا ہے، یہ سننے والے کی روح اللہ سجدے میں قبض کر لیتا. یہ حسن خاتمہ ہے کہ زندگی کا اختتام ایسی حالت پہ ہو کہ اللہ نیکی کی توفیق دے اور انسان نیکی کر رہا ہو اور اللہ اس کی روح کو قبض کر لے. اللہ ہم سب کی زندگی کا اختتام جب بھی کرے اس حال میں کرنا کہ ہم زندگی میں سب سے بہترین عمل کر رہے ہوں اور تو ہمیں اٹھا کر اپنے پاس بلا. اس کی چند علامات ہیں. سب سے پہلے انسان جب وفات کے قریب آتا ہے وہ جان لیتا ہے اور لوگ اس کی اس ظاہری علامات کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہو رہا ہے. جب نیک انسان مرتا ہے اس پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جو اس کو آواز لگا کر سناتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہ نیک لوگ ہیں جو آواز لگا رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے دنیا میں یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، ہمیں بگڑیاں ہماری بری ہوئی باتوں کو سنوارنے والا، جھولیوں کو بھرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا. جب انہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان پر ایسی ثابت قدمی کی، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے. کوئی انہیں وہابی کہے، کوئی انہیں گستاخ کہے، کوئی انہیں مار ڈالے، کوئی انہیں اذیت دے، کوئی ان سے رشتہ داری توڑ دے، لیکن اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد پھر شرک کی طرف جھانکتے بھی نہیں تھے. ان کا اختتام کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ. اہل ایمان، اہل توحید پر جب موت کا وقت آتا ہے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہے، تمہارے لیے مبارکباد ہے، اب تم جس زندگی سے اگلے جہان منتقل ہو رہے ہو، اگلے جہان میں تمہارے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا. یہ حسن خاتمہ ہے کہ مرتے وقت آسمان سے بشارت مل جائے، جنت کی آوازیں سنا دیے جائیں. حدیث میں آتا ہے جب نیک مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر آواز منادی کرنے والا کرتا ہے ان قد صدق عبدی افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وفتلہ باب من الجنہ. جنت کی کھڑکی کھولو، جنت کے بستر اس کے نیچے بچھاؤ، جنت کے لباسیں اس کو پہناؤ، اس کو کہو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے.
یہ خوشخبری مومنوں کو ان کے مرنے کے وقت قبروں میں اور قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت دی جاتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھنے کا مطلب موت ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد موت نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، اگر وہ نیک ہے اس کو نیکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اس کو جنت کی مبارکباد دی جاتی ہے، پھر وہ خوشی سے اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جیسے حدیث میں آتا ہے ہر انسان کا ایک گھر جنت میں ہے، ایک گھر جہنم میں، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرتا تیرے جہنم کے گھر کو کینسل کر کے جنت کا گھر کنفرم کر دیا جاتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، تیرا ٹھکانہ یہ جہنم۔ جب انسان کو دکھایا جاتا ہے اس کے برے اعمال کی بنا پر کہ اس کا اختتام برا ہے، اس کی قبر آگ ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے اگلا جہان، ان قد کذب عبدی افرشوہ من النار البسوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ، اس کے اوپر جہنم کی آگ، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ وہ اس حالت میں اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے، لا يرجون لقاءنا، جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، ہماری ملاقات پسند نہیں، ہم سے ملاقات نہیں چاہتے، ورضوا بالحياة الدنيا، دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے۔ ایک مکان بن گیا، دوسرے کی فکر، دوسرا بن گیا، تیسرے کی فکر، ایک دکان بن گئی، دوسری دکان کی فکر، دوسری بن گئی، تیسری کی فکر، 3 دکانیں ہوگی، پلاتا خریدنے کی فکر، 10,000 سیلری ہوگی، 15,000 کی فکر، 15 ہوگی، 20 کی فکر۔ دنیا کے جانور، دنیا کے معبود، دنیا کے لیے سوچ اور فکر، کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ جتنا مرضی بنا لوں، خزانوں میں قارون جیسا بن جاؤں، بالآخر اس کی قبر میں تو کچھ بھی نہیں دیا۔ وَرَضَوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو جانے والے، اس پر مطمئن ہو جانے والے، اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب نہ کرنا۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ کا اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے کا معنی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے، آخرت پہ دنیا کو ترجیح دینا۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے وہ کھانا کھاتے وقت کسی نہ کسی فقیر کو ساتھ بٹھا کر کھایا کرتا تھا۔ سفر پہ جاتے ہوئے اس کے فوجیوں کو کوئی نہ ملا، ایک چرواہا سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سویا ہوا، اس کو اٹھا کر لے آئے۔ بادشاہ کہتا ہے سنا کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے کچھ تجھ جیسی، کچھ تجھ سے بھی اچھی۔ کہا سبحان اللہ، میں بادشاہ وقت ہوں، تو چرواہا 4 بکریوں کو چرانے والا، بیری کے درخت کے نیچے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سونے والا، اور کہتا ہے کچھ تیرے جیسی، کچھ تجھ سے بھی اچھی، وہ کیسے؟ کہا جب تو سو جاتا ہے میں سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہماری برابر ہو جاتی ہے، سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہے، نہ تجھے پتا ہے نہ تجھے ہوش ہے کہ ململ پہ لیٹا ہوا ہوں، قالین پہ لیٹا ہوا ہوں، مخمل پہ لیٹا ہوا ہوں، نہ مجھے ہوش ہے کہ میں کانٹوں پہ پڑا ہوں، اور جب ہوش میں آتا ہوں تو تجھ سے بہتر ہوتی ہے، تجھے اپنے سارے جہان کی فکر ہوتی ہے، مجھے 4 بکریوں کی فکر ہوتی ہے۔ جس نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے اوپر،
مراد یہ نہیں کہ دنیا کمانی چھوڑ دے، نہیں، پیٹ پالنے کے لیے دنیا کمائے، لیکن اس کی سوچ، اس کی فکر یہ ہے کہ یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، میں کچھ وقت، کچھ محنت، کچھ ٹائم اس جہان کے لیے بھی کر لوں جہاں موت کو موت آ جائے گی، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند نہ کرے، بلکہ سوچتا رہے 30 سال ہو گئے، 31 ہو گئے، بس چل سو چل، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ اور جس کی سوچ یہ ہو، جس کی فکر یہ ہو کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے، پتہ نہیں کب مر جاؤں، پتہ نہیں کب اللہ کے دربار میں اٹھا لیا جاؤں، تو پھر سمجھ لیجئے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی پھر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانے تک محدود نہیں رہتی۔ وہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ تو کر لوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے نبی چندہ مانگتے ہیں تبوک کے موقع پر، اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے ضرور جیتوں گا، آج میں کچھ کر دکھاؤں گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا ہر دفعہ جیت جاتے ہیں، آج نہیں جیتنے دوں گا۔ سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، تقسیم کر کے آدھا بچوں کو دے دیا، آدھا لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں فاروق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آدھا آپ کے لیے، آدھا گھر والوں کے لیے۔ دیکھا تھوڑی دیر میں ابو بکر صدیق بھی آگے، اور حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج اس سے جیت جانا ہے میں نے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ اللہ کے نام پر کیا لے کر آیا ہے؟ کہا اے نبی گھر میں جو کچھ تھا وہ اللہ نام کا لے آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے پیار کو چھوڑ کر آیا۔ جس کی نظر آخرت میں ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کیا عمل کر لوں، کیا کام کروں، کون سا فعل کروں کہ اللہ راضی ہو کر مجھے اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شرعاً اس محبت اور کراہیت کا اعتبار روح نکلتے وقت اس حالت میں ہو جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت قریب المرگ آدمی پر اس کی حالت منکشف ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ اس کے لیے ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ حسن خاتمہ کی علامات و نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن خاص یاد کر لیں مرتے وقت لا الہ الا اللہ کسی کو نصیب ہو جائے۔ ادھر روح نکل رہی ہے، ادھر زبان سے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آخری کلام، آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ، وہ سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا۔ اللہ دنیا کے اندر بھی تیرے سامنے اسی لا الہ الا اللہ کو پیش کرتے ہیں، گناہگار ہے، پاپی ہے، خطاکار ہے، خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے اس لا الہ الا اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، گردن جھکتی ہے تیرے سامنے، مانگتے ہیں تجھ سے، روتے ہیں تیرے آگے، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ دنیا میں تو نے توحید پہ چلنے کی توفیق دی ہے، تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، جب ہماری روح نکل رہی ہو، ہماری زبان کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ شفا دینے والا، نہ غریب نواز اور نہ بندہ نواز، نہ بندہ پرور اور نہ بری کرنے والا۔ یہ ساری صفتیں جو آج دنیا والوں نے پیروں اور فقیروں میں بانٹی ہوئی، باپ اور بزرگوں میں بانٹی ہوئی، اللہ ہم ان سے کفر کرتے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور یہ ساری صفتیں تیرے لیے خاص کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے۔ اور میرے پیارے حبیب نے فرمایا، امام حاکم بیان فرماتے ہیں جس کی زبان سے مرتے وقت نکل گیا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ادھر اس کا جملہ پورا ہوتا ہے، ادھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت ماتھے پر پسینہ آ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ترمذی میں روایت ہے، مومن کی موت
اس کے ماتھے کے پسینے سے آتی ہے۔ شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آخری سفر بھی اللہ کے لیے ہی کیا۔ سعید آباد سے چلے کراچی میں آئے دعوت دیتے ہوئے توحید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ ہارٹ اٹیک ہوا، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے دل میں درد ہوا، بستر پہ لیٹے، میرے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ان کے پاس پہنچے، کہتے میں نے شیخ کو دیکھا، اس کا ماتھا پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ مومن کی موت اس کے ماتھے کے پسینے سے آتی ہے، جس کی موت کے وقت اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن انسان مر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، اللہ اس کو قبر کے عذاب کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں قبر کے عذاب کی فتنے سے محفوظ فرمانا۔ اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، لیکن تیری رحمتیں بڑی ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، اپنی رحمتوں کو دیکھنا، اور اللہ تجھ سے تیری رحمت ہی کا واسطہ ہے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں شہید ہو جانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جانا، جو جہاد کرتا ہوا مارا جائے یہ اس کا حسن خاتمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کے زخم کھلے ہوں گے، زخموں سے خون نکلتا ہوگا، لونہ کا لون دم، رنگ خون کا ہوگا، ریحہ کا ریح المسک، خوشبو جنت کی کستور کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمانا، اللہ ہمیں ایسی موت دینا ہم لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کر رہے ہو، تیری توحید کے ڈنکے بجا رہے ہوں، اور اللہ غیروں کو پوجنے والے ہمارے سینوں کو اس توحید کے دعوت کے غصے اور غضب کے اندر ہمارے سینوں پہ اپنے تیر و تلوار چلا رہے ہوں، اور ہم توحید کی دعوت دیتے ہوئے تیرے ہاں آ رہے ہوں۔ اللہ ہمیں جب موت دینا شہادت کی موت دینا۔ پیارے حبیب نے فرمایا جو شہید ہو جائے، شہید اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ شہادت کا نصیب ہو جانا اللہ قبول کر لے حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح طاعون کی بیماری، پیٹ کی بیماری، پانی میں ڈوب کے مرنا، جو طاعون کی بیماری میں مارا گیا، پیٹ کے مرض میں، پیٹ کے درد میں مارا گیا، یا پانی میں ڈوب کے مر کے مارا گیا، اس میں فوت ہو گیا، تو یہ ساری اموات حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے، اگر صرف قتال کرتے ہوئے مارے جانے والے شہید ہیں تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے۔ سنو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہداء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، مارا جائے، وہ شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ دیوار کے نیچے اگر کوئی دب کے مر جائے، امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ شہید ہیں، انہیں شہید کا اجر ملے گا۔ کون سے؟ طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا۔ اسی طرح ایک علامت حسن خاتمہ کی جو خاص عورتوں کے ساتھ ہے، جو عورت ڈلیوری کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران ولادت مر جائے یا حالت حمل میں مر جائے تو اس کا یہ مرنا بھی اس کے لیے حسن خاتمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے اس کو اپنی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اللہ کے نبی نے جب شہیدوں کا تذکرہ کیا اسی طرح فرمایا عورت کا اپنے بچے کی وجہ سے مر جانا شہادت ہے، عورت کا اپنے بچے کی وجہ سے
ہمارے ہاں کیا کہتی ہیں بیویاں؟ بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، بس زیادہ بچے نہیں کرنے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عورت اپنے بچے کی وجہ سے ماری جاتی ہے وہ شہادت کا مقام پاتی ہے۔ اس کا بچہ اسے اپنی نال سے کھینچ کر اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اسی طرح جل کر مر جائے، پسلی کے درد میں مبتلا ہو کر مر جانا، یہ بھی اللہ کے ہاں حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی اقسام کا تذکرہ کرتے ہوئے جل کر مرنے والا اور پسلی کے درد میں مر جانے والے کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر فرما کر اس کا یہ مرنا اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اسی طرح تفدیق کے اندر مر جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شہادت ہے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، جو اپنے اہل و عیال کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، اپنے بیوی بچوں کی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، اور جو اپنی بیوی کو غیر مرد کے سامنے پیش کر کے کہے ان سے ملیے یہ میری بیگم ہے، اور وہ بے غیرت اس سے ہاتھ ملا کر کے جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی ہوگا؟ یہ بڑے بڑے بے غیرت جو نکلتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں پہ، یہاں خامد کھڑا ہے، یہاں دوسرا مرد کھڑا ہے، اس مرد کی بیوی اس خامد کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، کہ میں تو تھک گیا ہوں تو کھلا لوں، اپنی مہندی تے میری تو لے لا۔ کیا بے غیرتی ہے! اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اور اللہ کے نبی اس کو شہادت کا مقام دے رہے ہیں۔ جو اپنی بیوی کی عزت کو بچاتے ہوئے مر جائے، من قتل دون اہلہ فہو شہید، وہ شہید ہے۔ اور جو بے غیرت اپنی بیویوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں روانہ کر دیتے ہیں، بیوی کپڑا لینے کے لیے جاتی ہے، خامد کپڑا لے آئے تو ہم تو لینا ہی نہیں آتا، تمہیں تو کپڑا خریدنا ہی نہیں آتا، دیکھو میں تم 100 روپے کا لے کر آئے ہو، میں 75 روپے میں لائی، تو 75 روپے کے اندر اور کیا کچھ کر کے آئی ہے؟ دکان پہ جاتی ہے، دکاندار جو ہی اندر بیٹھتی ہے وہ پردہ کھینچ دیتا ہے، جیسے بڑی با پردہ عورت آ گئی ہے، اب پردے کے پیچھے یہ بھی اکیلی ہے اور وہ بھی اکیلا ہے، یہ بھی اپنے منہ کا پھاٹک ننگا کر دیتی ہے اس کے سامنے۔ یہ بے غیرت شخص ہے، یہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا انسان شہید ہے۔ جو اپنے دین کی خاطر مارا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، شرک نہ کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے، دونوں کام برداشت کر لینا، شرک کو برداشت نہ کرنا۔ جو اپنے دین کی وجہ سے مار دیا جائے وہ اللہ کے ہاں شہادت کا مقام پاتا ہے، اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے، جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس طرح کی موت حسن خاتمہ ہے۔ اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مر جائے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں 1 دن اور 1 رات پہرا دینا 1 ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے اس کا اجر اور رزق جاری رہے گا اور قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ حارث جو مسلمان ملک، مواحد ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے، وہ پہرے کی حالت میں ہے، شہروں کے اندر اس کے امن کی حفاظت کر رہے، وہ اس پہرے کے اندر ہے۔ جو مواحدوں کے گھروں کی، مواحدوں کی عزت کی، مواحدوں کے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے یا بارڈر پر میدان جہاد میں پہرا دیتے ہوئے مر جائیں، ان کی موت حسن خاتمہ ہے۔ حسن خاتمہ کی ایک اور علامت کسی نیک کام پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں موت واقع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ توحید قبول کر کے، لا الہ الا اللہ قبول کر کے خالص اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور اسی پر
اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی پر مر گیا، اسی روزے کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کیا اور اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ خوش نصیب ہیں جن کو مرتے ہوئے نیک کام نصیب ہو جائیں، نیکی کی حالت میں اللہ کے پاس اٹھا لیے جائیں، اور بد نصیب ہے وہ جو مرتے ہوئے اللہ سے دور ہو کر مرے۔ سب سے پہلا سبب سوء خاتمہ، برا اختتام، زندگی کا گندا اینڈ۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت و تقوی کو لازم انسان جب اللہ کی اطاعت اور تقوی کو لازم نہیں سمجھتا، توحید و باری تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے، جو کام اللہ نے حرام کر رکھے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، گانے یاد کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے سن رہا ہے، لیکن دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں بھر کے رکھتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اندازہ کر لیں، آپ اپنے کمرے میں لائٹ بند کر دو، آپ کے کمرے میں 2-4 مکھیاں ہوں، دروازے میں سے ہلکی سی روشنی آتی ہے نا، مکھی مچھر وہاں بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے؟ اندھیرا ہونے کے بعد وہ بھی نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مکھی کی یہ حالت ہے کہ وہ راستہ تلاش کر کے باہر بھاگتی ہے۔ ہمارے دل گناہ کر کر کے کالے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ میں ان گناہوں سے کوئی معافی مانگ لوں۔ جب انسان اس طرح گناہوں میں پھنس جائے، شرک اکبر اور اصغر میں پھنس جائے، تو اس کا خاتمہ پھر برا ہوا کرتا۔ اور اگر ان سے توبہ کر لے، یہ سبب اختیار کرے، توحید کو سمجھے، قرآن کو پڑھے، گناہوں سے توبہ کرے، شرک اکبر اور اصغر سے بچے، ان کاموں سے جب بچتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے حسن خاتمہ کا سبب بنتی۔ حسن خاتمہ کیسے نصیب ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب، توحید کو سیکھو، قرآن سے تعلق جوڑو، آخرت کو یاد کرو۔ دوسرا سبب، انسان اللہ سے دعا کرنے میں خوب روئے، خوب اللہ کے سامنے آنسو بہائے، گڑ گڑائے کہ اے اللہ مجھے جب بھی موت دینا ایمان اور تقوی کی حالت پہ موت دینا۔ یہ دعا کرنا انسان کے حسن خاتمہ کا سبب ہے۔ انسان اپنی طاقت اور قوت کو اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح میں لگا دے، ساری کوشش یہ ہو کہ کسی طرح میرا اندر اور باہر ٹھیک ہو جائے۔ جس کا یہ حالت ہو جائے اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان سے کوئی پہاڑ اس پہ گرنے لگا۔ اور منافق جتنے مرضی گناہ کر لے وہ یوں سمجھتا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی۔ ساری کوششیں صرف کر کے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی طرف لگا دے، حق کو تلاش کرے اور پھر اس میں ثابت قدم ہو جائے۔ یہ اسباب ہیں حسن خاتمہ کے، اور جب انسان ان اسباب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ سوء خاتمہ یہ ہے کہ انسان کی وفات اللہ عز و جل کے احکام کی خلاف ورزی پہ آئے، ناراضگی کے کاموں پر آئے، حقوق اور واجبات چھوڑتے ہوئے آئے۔ نماز ہو رہی ہے، کان میں آواز پڑ رہی ہے نماز کی، لیکن سامنے ٹیلی ویژن پہ ایک چینل چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا ہے یا کوئی اور بدماشی کے کام چل رہے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے اذان تو میں سن رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا اس میں بڑا مزہ ہے، اتنا اس میں نہیں ہے۔ وہ اسی کیفیت میں ہے اور موت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ چور چوری کرتا ہے تو مومن، شرابی شراب پیتا ہے تو مومن، اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کدوں توبہ کرے میں واپس جاؤں، یہ توبہ کرے میں اس کے اندر جاؤں۔ اور اگر اس کیفیت میں موت آ جائے یہ گندی موت ہے، یہ سوء خاتمہ۔ کبھی کبھار موت کی بیماری میں مبتلا انسان، اس پر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں
دیکھنے والے پہچان لیتے ہیں یہ بری موت ہے. کیسے؟ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کا زبان سے ادا نہ ہونا، اور کوئی اسے کہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور وہ نہ پڑھے، یا برائی کی باتیں کرے، دنیا کی باتیں کرے. اور چھڑ تو سگریٹ تے پیوا، اور تو حکا تے لیا، حکے دا کشتے لین دے. موت کا وقت ہے اور وہ گناہ کی باتیں کر رہا ہے، وہ فلموں کی گانے گا رہا ہے، گنگنا رہا ہے، ادھر موت کا وقت آ رہا ہے. تو یہ علامات اس کے برے خاتمے کی علامت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجواب الکافی میں ذکر کرتے ہیں، کسی آدمی سے مرتے وقت کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ مجھے کیا کام دے گا، حالانکہ مجھے یاد نہیں میں نے زندگی میں کبھی ایک نماز بھی پڑھی، مجھے یاد نہیں میں نے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اقامہ سبز رنگا ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح، میں رجسٹرڈ مسلمان، مینوں کی لوڑ ہے مسلمان ہوں، نماز پڑھن جڑے گناہ گار نے، میں تے مسلمان. جیسے وہ ہمارے ہم محرم میں ملنگ کہتے ہیں علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نمازی بھی تیرے ہیں. ڈنڈا چرسے پینے والے ملنگ درباروں پہ پڑے ہوئے، علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے والے نمازی بھی تیرے ہیں. ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. کہا مجھے فائدہ ہی کیا دے گا جب میں نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی. جو مسلمان ہو جائے اور پھر نماز پہ نہ آئے، مسجد خالی رہے، اس کی موت گندی موت ہے، اس کی زندگی گندی زندگی. کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کلمہ اسی کو فائدہ دے گا جو کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر نماز پڑھے، پھر اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے. ابن رجب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جامع العلوم میں ایک عالم کا شیخ عبدالعزیز بن رواد سے نقل کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس موت کی آخری حالات میں اس کے وقت پہنچا، آخری لمحات میں اسے تلقین کی جا رہی تھی کہ پڑھ لا الہ الا اللہ. تو اس نے آخری میں لا الہ الا اللہ سننے کے بعد کہا کہ میں اس لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں، اور یہ جملے نکال رہا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی. یہ گندی موت ہے، یہ سوء خاتمہ ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ایسی سوء خاتمہ سے محفوظ فرمانا. عبدالعزیز بن ابی رواد کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آخر یہ کیا جرم کرتا تھا کہ مرتے ہوئے اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص شراب کا عادی تھا. انہوں نے کہا گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو گے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، مرتے وقت تمہیں خیر دکھا دی جائے گی، تمہارا خاتمہ اچھا ہوگا. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ایک شخص شراب پینے والے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کی یاری شرابیوں کے ساتھ ہی، ٹن چرسی نشئی شرابی کبابی دوستی ان کے ساتھ. اس کی موت کا وقت آیا، اس کو آ کر کہنے لگا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ. تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ نو خلی ولی کر منو شراب تے پلا. برے لوگوں میں بیٹھا کرتا تھا، ان کا اثر اتنا ہوا، موت کے وقت کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. کہنے لگا لا الہ الا اللہ کو چھوڑو، شراب پیو اور پلاؤ، جام بھرو مجھے بھی دو اور خود بھی پیو. یہ جملے زبان سے نکال رہا تھا، اس کی موت واقع. حافظ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر میں ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی شطرنج کھیلنے کا عادی تھا. جب اس پہ موت کے وقت آیا تو اس سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ. اس نے اس شخص سے کہا شاہد اپنے راجا کو بچاؤ. شطرنج کی ایک خاص اصطلاح ہے، اپنے راجا کو بچاؤ. یہی شطرنج کے جملے منہ سے نکال رہا تھا، اس کی موت واقع ہوگی. اس کی زبان پر وہی کام جاری رہا جو دنیا میں یہ کیا کرتا تھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نہیں نکلا. اب سوچ لیں میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. ڈیوٹی پر گئے، ڈیوٹی سے آئے، آتے ہی کمرے میں ڈش اینٹینا آن کر کے بیٹھ گئے. کام سے واپس آئے، انڈین پاکستانی فلمیں لگا کے بیٹھ گئے. کام پہ بھی کھڑے ہیں تو زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا، لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں نکل رہا، استغفر اللہ نہیں نکل رہا. لیٹسٹ گانے زبان سے کڑے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، ٹن ہو رہی ہے، وہی گانے گا رہے ہیں، وہی گانے زبان پر ہیں، وہی جملے زبان پر ہیں.
جو دنیا میں زندگی میں کرتے رہو گے اس کا اثر موت کے وقت نظر آ جائے گا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص کو گانے گانا اور گنگنانا اس سے بڑا پیار تھا، گانا کان میں پڑے سے ہی فوراً رٹا مار کے۔ ویسے اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں اگر ساروں کو کاغذ اور پینسل دے دی جائے، کٹو کٹ ود نہیں تو 20-25 فلماں دے گانے تو سانو یاد ہوں گے۔ اللہ کے لیے اپنے گربان میں چھانکے 20-25 فلماں دے گانے تے کٹو کٹ، یہ تو ہاتھ روک کے میں کہہ رہے ہیں۔ اور ہم میں سے کسی کو کاغذ پینسل دیا جائے کہ قرآن کی 15-20 صورتیں جو آپ کو یاد ہوں وہ لکھ دو، تو پھر بھی سوچ لیں کتنی یاد ہوں گی۔ فلموں کے نام، اداکاراؤں کے نام، کنجروں اور کنجریوں کے نام، خبیث اور خبیثوں کے نام، ناچنے والی اور ناچنے والوں کے نام رٹا مارا ہوا، کمرہ تصویروں سے سجا ہوا ہے۔ یہ نور جہاں ہے، یہ کوئی اور جہاں ہے، یہ کوئی اور جہاں ہے۔ لیکن قرآن کتنا یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ کہف کی 10 آیتیں جو حفظ کر لے دجال کے پورے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ کس کس کو یاد ہے سوچ لیں۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو گانا گانے کا شوق تھا، 24 گھنٹے گنگنانا، گانوں میں مست رہنا، گانے کا ہر نیا والیوم اس کی گاڑی میں، ہر نئی سی ڈی اس کی گاڑی میں، ہر فلم اس کے کمرے میں۔ موت کا وقت آیا، اسے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، تو کہنے لگا لا الہ الا نہیں، دیکھ لو ہمارے موبائل پر بھی گانے، اور تو اور یہ موبائل کی بیل جو ہے یہی ہمارے گانے ہیں۔ اگر چاہیں کہ ہم گانوں سے بچ جائیں، نماز میں گانے، مسجد میں گانے، درس سننے آ رہے کے لیے تب بھی موبائل بجتا ہے، ٹو نو 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 نو۔ ہمیں توفیق ہی نہیں کہ ہم اس کی بیل سادہ رکھ لیں، عام رکھ لیں۔ اس سے کہا گیا مرتے ہوئے پڑھ لا الہ الا اللہ، تو کہنے لگا مجھے گانا گانے دو، لا الہ الا رہنے دو۔ اس وقت اس نے گانا گانا شروع کر دیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک تاجر نے اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں بتایا، جب اس کی روح نکلنے کا وقت آیا، آخری لمحات اسے تلقین کی گئی کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، تو کہہ رہا تھا یہ کپڑا سستا ہے، یہ کپڑا بڑا چنگا ہے، یہ ٹوٹا کتوں لیا ہے، ایک یہ فلاں مارکیٹ میں بکتا ہے، یہ فلاں دکان سے بکتا ہے، سودا سستا لینا ہو تو فلانی بازار سے جا کے لیا کرو۔ حالانکہ یہ گناہ کے کام نہیں ہے، خرید و فروخت تجارت سنت نبوی ہے، لیکن اس تجارت کو اپنے اوپر ایسا غالب کر لینا، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ اللہ کی یاد کی فکر، 24 گھنٹے بونا ادھیڑی یہ ہے، کیسے خریدوں، کہاں بیچوں، کہاں۔ موت کے وقت آیا، اسے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، کہنے لگا یہ کپڑا بڑا اچھا ہے، کاروبار کرنا تو فلانے سے کرنا، اس سے نہ کرنا، وہاں سے مال خریدنا، وہاں سے نہ خریدنا۔ یہی جملے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اور اسی حالت کے اندر اس کی موت واقع ہو۔ اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے لوگ اس قسم کے عبرتناک قصوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مرتے وقت کے لوگوں کے مخفی حالات بڑے واضح طور پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی خیال نہیں کرتا، اس پہ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ وہ مرتے ہوئے اس نے یہ کہا نا کہ سگریٹ دے دے، سگریٹ، میں نہیں کہنا، یہ گانے گا رہا تھا میں نہیں گاؤں گا، لیکن اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لاتے کہ میں پوری محفل سے اٹھ کر اچھی محفل میں آ جاؤں، گانے یاد کرنے کی بجائے حدیثیں یاد کر لوں، دعائیں یاد کر لوں، اللہ کی طرف رجوع کر لوں، کیونکہ یہ آخری وقت کمزوری کا وقت ہوتا ہے، اس پر شیطان غالب آتا ہے اگر انسان دنیا کے اندر شیطان کی راہ پہ چلنے والا ہو، اور اگر وہ اللہ کے دین کی طرف محبت کرنے والا، توجہ کرنے والا، سننے والا، اس دین کو پھیلانے والا، اس دین کی محبت کرنے والا، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان والو وہ اللہ پکی بات کے اوپر مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ ایسوں کو حسن خاتمہ کی توفیق کیسے ملے؟ جنہوں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر لیا۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی ہے؟ اللہ کے لیے اپنے دل سے غور کیجیے۔
اللہ کے نبی سے بڑھ کر زیادہ کوئی متقی ہے؟ اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم گنتے اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور آخری ایام کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ, اس کا کثرت سے ذکر کرتے تھے. نبی سے جن کے اگلے پچھلے معاف, جو معصوم عن الخطا, ان کا دل اللہ کی یاد سے یوں لگا ہوا تھا. میں اور آپ جو صبح سے لے کے رات تک گناہ ہی گناہ کرتے ہیں, اپنے دلوں میں جھانکیے کتنے ہیں ہم میں جو دن کے اندر زیادہ نہیں 1 مرتبہ 100 مرتبہ ایک مجلس میں استغفار کرتے ہیں. وہی ہے, سوچ لیں, یہ دل بہت بڑا مفتی ہے. نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں, اور آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں, اور میں اور آپ جن سے بڑا پاپی گناہ ہی گناہ, صبح شام, کہیں آنکھوں کا گناہ, کہیں کان کا گناہ, کہیں غیبت کا گناہ, کہیں کمائی کا, کہیں کوئی گناہ, کہیں کوئی گناہ, لیکن ہمارے پاس اللہ کی یاد کا وقت ہی نہیں ہے. اپنے خواہشات کے نفس کے پیچھے جو انسان چل پڑے, اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے, اللہ سے دور ہو جائے, اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خشک ہو جائے. کتنے ہم میں سے دن میں کتنا ٹائم نکال کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اور کتنا وقت نکالتے ہیں اردو نیوز پڑھنے کے لیے, ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے, اخبار پڑھنے کے لیے, ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے, فلمیں دیکھنے کے لیے. جب اس طرح ہمارے اعضاء اللہ کی عبادت سے معطل ہو جائیں, معصیت میں مشغول ہو جائیں, تو پھر اس کو حسن خاتمہ کی توفیق نہیں ملتی. سوء خاتمہ کی 2 شکلیں بڑی خطرناک ہیں. اللہ ہم کو ان دونوں صورتوں سے اپنی رحمت سے معاف فرمائے, پناہ میں رکھے. پہلی صورت انتہائی خطرناک وہ یہ کہ آخری لمحات میں موت کے خوفناک مناظر کے رونما ہونے کے وقت اپنے دین و ایمان کے بارے میں انسان کے دل پر شک اور انکار کا پہلو غالب ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا, گناہگار انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے, تا حد نگاہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں ڈراؤنی شکل کے, اس کے سینے پہ چڑھتے ہیں, اس کے چہرے کو پیٹتے ہیں, اس کی پشتوں پہ تھپڑ مارتے ہیں, اور اس سے کہتے ہیں اپنی خبیث روح کو باہر نکال, ان ربک علیک غضبان, تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ ایسی موت ہمیں نصیب نہ فرمانا, اللہ ایسی موت ہمیں نصیب نہ فرمانا, اللہ ایسی موت نصیب فرمانا تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی. یہ خطرناک صورت ہے کہ آخری لمحات میں انسان کے دل پر اس کے دین اور ایمان کے بارے میں شک آ جائے, اور وہ اس شریعت اسلامیہ اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے, اور اسی حالت میں اس کی روح نکل جائے تو وہ ہمیشہ اور ابدی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. دوسری صورت اس سے کم درجے کی ہے کہ مرتے وقت انسان کے دل پر دنیاوی امور کی محبت, حرام چیزوں کی خواہش, کوئی گانا گانے لگ رہا ہے, کوئی دنیا کے معاملات کی باتیں کر رہا ہے, کوئی کسی چیز کو یاد کر رہا ہے, کوئی کسی چیز کو یاد کر رہا ہے, یہ دنیاوی خواہشات غالب آ جائے اور اس کے دل میں انہی چیزوں کا تصور غالب رہے, انسان کی موت اسی حالت پر ہو, تو پھر جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہ آخری لمحات میں کیا سوچے گا؟ اور جو نیک ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا وفات کے وقت رونے لگے. صحابہ نے کہا, ساتھیوں نے کہا, دنیا کے چھوڑ دینے کا غم ہے؟ کہا نہیں, روتا اس لیے ہوں کہ جو سفر شروع ہو رہا ہے بڑا طویل ہے اور میرے پاس زاد راہ بہت قلیل ہے. یہ آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ تھوڑا ہے, سفر بڑا لمبا ہے. یہ فکر کس کی ہے؟ شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فکر آپ کی اور میرے دل میں بھی آئی کہ ہماری موت کے وقت ہمارے پاس کیا زاد راہ ہے, کیا ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے, کیا ہم نے نیکیاں کمائی ہیں, کیا ہماری زندگی میں نیک کام ہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے معافی کا سوال کریں. سوء خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدے کا فساد و بگاڑ. جس کا اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں ہے اس کا خاتمہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. وہ مرتے ہوئے بھی کہے گا پنجتن پاک دی صدقے, میں تو کیا, میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا, پیر غو سے پاس سے یہ دیکھا نہ جائے گا. اس کا خاتمہ خیر پہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ کی طرف کہتا ہے, اللہ کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ بھی خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے, جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے. اس کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا, اللہ پر ایمان ہی نہیں ہوتا, اس کا خاتمہ ہمیشہ گندا ہوتا. سوء خاتمہ کی دوسری وجہ دنیا میں لگ جانا, دنیا کی فکر.
دنیا کو اپنے اوپر ایسے غالب کر لینا کہ ہر چیز کو بھول جائے۔ تیسری وجہ استقامت سے ہٹنا، خیر و ہدایت سے اعراض و روگردانی کرنا، نہ قرآن پڑھنا، نہ ذکر کرنا، نہ دین سیکھنا، نہ سمجھنا۔ چوتھی وجہ معصیتوں پر اصرار کرنا، گناہ ہو جائے انسان ہے ہو جاتا ہے لیکن پھر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن جو اپنے گناہوں پر اصرار کرے، جو معصیت میں ڈٹ جائے، جو تکرار کرے گناہوں کا اور پھر شرمندہ نہ ہو، اللہ سے معافی نہ مانگے، وہ گناہوں سے مانوس ہو جاتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی سوء خاتمہ کی طرف چلتی ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات مرتے وقت انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، گناہوں کی خواہشات وہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں، کیونکہ جب وہ گناہوں کی طرف چلتا ہے تو پھر شیطان اس کو شکار کر لیتا ہے اور پھر اس کو وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، اپنے رسول کی محبت پہ رکھنا، اپنے رسول کی سنت کی اتباع پہ رکھنا، اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا، اپنی محبت اپنے رسول کی محبت پہ زندہ رکھنا۔ اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، ہماری زبان سے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے نکل رہے ہیں، اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، تیری توحید کی دعوت دے رہے ہوں اور اسی توحید کی دعوت دیتے دیتے شہادت کی موت پا رہے ہوں اور تو اس کو قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما رہا ہے۔ اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے ہماری جنتوں کے فیصلے فرما دینا۔ اللہ حشر کے میدان میں ہمیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے عظیم چہرے کا دیدار مولا، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں یوم مزید کے دن، مزید انعامات کے دن تیرے عظیم چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ تیرے چہرے کے دیدار کے بعد جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی مولا، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے چہرے کے دیدار سے محروم ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ